بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طاہر محمود صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر نماز کے دوران غلطی سے اپنا چہرہ کوئی دائیں یا بائیں طرف پھیر دے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ نماز کے دوران اگر صرف چہرہ دائیں یا بائیں جانب پھر جائے، باقی سینہ جو ہے وہ قبلے کی جانب رہے، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ البتہ اگر چہرے کے ساتھ چہرہ بھی پھیر جائے، یعنی یوں بالکل جو ہے نا جو سینہ ہے وہ دائیں جانب بالکل دائیں جانب مکمل پھیر جائے یا بالکل بائیں جانب مکمل پھیر جائے، تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر صرف چہرہ یوں ہو جائے، یوں جیسے کوئی شخص مسبوق ہوتا ہے تو بعض اوقات مسبوق جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں مسبوق ہوں، اس کو یاد نہیں رہتا، تو وہ غلطی سے امام کے ساتھ یوں سلام جو ہے وہ پھیر دیتا ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ اگر صرف یوں چہرہ پھیر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نماز اس کی برقرار ہے، وہ کھڑا ہو جائے اور باقی نماز جو ہے وہ ادا کر لے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے مفتی کمران صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک مولوی صاحب نے عورت کی وکیل سے پوچھی بغیر اس عورت کا نکاح اس کے شوہر سے کر دیا، یہ کہہ کر کہ فلاں بنت فلاں کا نکاح میں نے فلاں سے کر دیا اور شوہر نے قبول کر لیا، وکیل سے نہیں پوچھا کیا نکاح ہو گیا؟ دیکھیے گا، اگر تو وکیل جو ہے نا اس مجلس میں موجود ہے اور جو ہے وہ جو مولوی صاحب ہے اس نے اس کی موجودگی میں ایسا کر دیا تو نکاح جو ہے وہ ہو گیا۔ بلکہ جب وہ نکاح فارم پہ سائن کرواتے ہیں اس کے سب کے سامنے جو ہے نا وہ ادھر شوہر سے بھی سائن کرواتے ہیں، اس طرح خاتون سے بھی سائن کرواتے ہیں، لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کے سامنے، تو یہ سائن کروانا ٹھیک ہے جی، یہ جو خاتون سائن کر دیتی ہے یہ گویا کہ اس صورت میں اس کی طرف سے جو ہے نا وہ قبولیت ہے، اور قبولیت کی دلیل ہے کہ اس نے یہ جو ہے نا اس کو قبول کر لیا اس کی عورت کی طرف سے۔ اس کے بعد پھر اس نے وکیل بنا دیا اور وکیل نے آ کر جو ہے نا وہ وکیل کو اجازت دے دی، خاتون نے، وکیل مجلس میں موجود ہے تو اس کی موجودگی میں جو ہے نا ایسا سب کچھ ہو گیا، تو یہ اب نکاح ہو گیا ہے، نکاح میں کوئی جو ہے نا وہ اثر نہیں پڑا، اس طرح نکاح ہو جاتا ہے۔ فیصل آباد سے ندیم صاحب نے سوال کیا ہے کہ نابالغ بچے کی اذان معتبر ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے جانور کو لاتے ہوئے اگر وہ گر کر ٹانگ ٹوٹ جائے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اپنی گاڑی ہو، سفر پہ جانا چاہتا ہو تو کیا 2، 3 یا 4 نمازوں کو اکٹھے پڑھ سکتا ہے؟ جہاں تک پہلے سوال کے تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نابالغ ایسا بچہ جو سمجھدار ہو، جو چیزوں کے درمیان تمیز کر سکتا ہو، چیزوں کو اچھی طرح پہچان سکتا ہو، جس کو سبھی ممیز کہتے ہیں، تو ایسا جو بچہ ہے اس کی اذان معتبر ہے، وہ اذان دے سکتا ہے، اگر اذان دے گا تو اذان جو ہے اس کی ہو جائے گی۔ دوسرا سوال کہ جانور کو قربانی کے لیے لاتے ہوئے اگر ٹانگ اس کی ٹوٹ جائے، دیکھیے گا اگر قربانی کو لاتے ہوئے یا ذبح کرتے ہوئے جانور کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جائے، جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جائے، تو اس کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ وہ عفو ہے، وہ معاف ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ قربانی میں کوئی خلل نہیں آتا، قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تیسرا سوال یہ کہ اگر اپنی گاڑی ہے اور سفر پہ جانا چاہتا ہے تو 2، 3 نمازوں کو جمع کر سکتے۔ دیکھیے گا اپنی گاڑی ہو یا نہ ہو، 2 نمازوں کو جو ہے نا جمع کرنا، جس کو جمع بین الصلاتین حقیقی کہتے ہیں، یعنی ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھنا، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ جمع بین الصلاتین سوری جو ہے وہ جائز ہے، اس کے بارے میں پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ مثلا ظہر کی نماز کو بالکل آخر میں پڑھا جائے، عصر کی نماز کو پہلے پڑھا جائے،
دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھا جائے تو یہ جائز ہے. صورتاً تو یہ جمع ہے لیکن دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھا گیا ہے, اس لیے یہ جمع حقیقی نہیں ہے, یہ جائز ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس طرح نمازوں کو جمع کرنا یہ درست نہیں ہے. ہنگو سے مفتی طاہر محمود صاحب نے اپنے کپڑوں کی تصویر سینڈ کر کے یہ پوچھا ہے, کپڑوں کی تصویر سینڈ کی جس پر خون کے قطرے لگے ہوئے ہیں, اور یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا میں نے ان کپڑوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی ہے. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ زخم سے خون نکل کر کپڑوں پہ لگا ہے, کیا نمازیں ہو گئی یا اعادہ کرنا پڑے گا؟ جو تصویر انہوں نے سینڈ کی ہے واٹس ایپ پر, اس کو میں نے دیکھ لیا. اس پہ جو خون کے زخم کے قطرے ہیں وہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو وہ ہتھیلی کی برابر نہیں ہے. اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ درہم یعنی ہتھیلی, جس کی مقدار ایک ہتھیلی ہے, ہتھیلی کے برابر اس سے زیادہ ہو, ہتھیلی سے زیادہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی. اس کو دونوں فرض ہے, اور ہتھیلی کے برابر, اگر ہتھیلی کے برابر ہے تو پھر دونوں واجب ہے. زائد ہو تو فرض ہے, ہتھیلی کے برابر ہو تو واجب, اس سے کم ہو تو پھر جو ہے نا اس کو دونوں واجب نہیں ہے. تو وہ جو تصویر میں جو قطرے ہیں وہ اس سے کم ہے, اس مقدار سے کم ہے, اس مقدار سے زیادہ نہیں ہے. اس لیے ان کپڑوں کے ساتھ جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ نمازیں ہو گئی ہیں, ان کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یوب سے مفتی غلام ولی صاحب نے پوچھا ہے کہ نماز میں نماز جنازہ والی دعا پڑھنے کا کیا حکم؟ نماز کے آخر میں یعنی درود شریف کے بعد کوئی بھی دعا جو ہے نا وہ جو منقول ہو وہ پڑھی جا سکتی ہے. تو نماز جنازہ کی جو دعا ہے یہ بھی منقول ہے, یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. اس کے پڑھنے میں جو ہے نا کوئی حرج نہیں ہے, یہ دعا نماز میں پڑھ سکتے ہیں, اور نماز میں اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آئے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.